الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کبریائی بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے و مالک ارض و سما ہے، جو پوری کائنات کا انتظام کرتا ہے. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ ہوا کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نیکی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جہاں پر انہوں نے ایک طرف توحید کی دعوت دی اور بتوں کی مذمت کی، تو دوسری طرف اللہ کے نبی نے اخلاق کی بھی دعوت دی، کردار کی بھی دعوت دی، حسن سلوک کی بھی دعوت دی، صلہ رحمی اور خیر خواہی کی بھی دعوت دی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی جو پہلو تھا، ایک طرف توحید کا پیغام تھا اور دوسری طرف عملی طور پر آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق تھا، جس کی بنیاد پر یہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے تھے. نبی بننے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین اخلاق، بہترین کردار، نرم مزاجی، عاجزی، انکساری، ایک دوسرے کو مدد کرنے والے، دوسرے کے لیے محنتیں کرنے والے، کوششیں کرنے والے، یہ صفات پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. آپ کی وہ خصلتیں، آپ کی وہ خوبیاں، آپ کی وہ کوالٹیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے ہی آ گئی تھی اور نبوت ملنے کے بعد اس میں اور چار چند لگ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی جب نازل ہوئی اور کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. لہذا سختی برتی گئی، سینے سے لگا کر کے دبایا، دبوچا، سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں. لہذا وہ واقعہ اس وقت پیش آیا، پہلی وحی نازل ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی گھبرائے اور تھر تھر کانپنے لگے
کیونکہ ایسا منظر، ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ گھر گئے اپنی بیوی سے کہنے لگے، یہ خدیجہ آج تو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، لہذا مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، لہذا چادر اڑائی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک بیوی تھی اور آپ کے آداب و اطوار کے تعلق سے وہ بہت ہی زیادہ واقف تھی، لہذا جو نیک بیوی ہوتی ہے، کسی کی بھی بیوی ہو، وہ بیوی آپ کے بارے میں جتنا جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ آپ چاہے دوسروں کے سامنے کتنا ہی چھپا لیں اپنے عیوب کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنی کمی کوتاہی کے بارے میں، لیکن آپ کی پول آپ کی بیوی کھول دے گی، کیونکہ وہ سب جانتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شوہر بیوی کے نزدیک بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ حضرت خدیجہ جانتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے تسلی دی۔ کیا کہا، کیا فرمایا انہوں نے؟ ان آداب اور ان خوبیوں کا ذکر کیا اور تسلی دی۔ کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے شوہر، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلا واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں ہلاک نہیں کرے گا؟ کیوں ذلیل نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ ان خوبیوں کو آپ غور سے سنیں اور اپنے دلوں کے اندر بیٹھائیں اور اپنے آنکھوں میں سجائیں۔ ایک انسان کے اندر جب وہ خوبیاں آ جائے، وہ صفات آ جائے، وہ کوالٹیاں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں موجود تھی، ان خوبیوں کو اپناؤ۔ تم دنیا میں اب تو اپنی زندگی میں کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتے۔ کیا خوبیاں بیان کی؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ محمد، یہ میرے شوہر، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو خیر خواہی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو ناتواں لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو آپ کما کر کے دینے والے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق والے کو آپ حق دلانے والے ہیں۔ یہ اعلیٰ قسم کی صفات، یہ اعلیٰ قسم کی کوالٹی آپ کے اندر موجود ہیں، تو آپ کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں پہلے سے ہی موجود تھی، جب وہی نازل نہیں ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لائق سمجھا کہ انہیں نبی بنایا جائے، انہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے۔ اپنے اندر وہ کوالٹیاں پیدا کرو، کامیابی کی اعلیٰ منزل کو چھو لو گے۔ آج دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، ان مسلمانوں میں آپ ٹٹولیے، ان خوبیوں میں سے کوئی خوبیاں ہیں ان کے اندر؟ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحم،
رشتہ داروں کو ہم جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ کیا وہ ہم سے خوش ہیں؟ اور تصدق الحدیث، کیا ہم ہر وقت سچ بولتے ہیں؟ وعدے پہ وعدے، جھوٹ پہ جھوٹ، مکاری پہ مکاری، کل یہ کر دیں گے، پرسوں وہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایک سو ایک جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں۔ ہم تو خود ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے ہم؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور دوسروں کو کما کر کے دینے والے ہیں، محنتیں کر کے۔ آج دوسروں کو کما کر کے ہم کیا دیں گے؟ کوئی دوسرا کماتا ہے، دوسرا اچھا کھاتا ہے پیتا ہے، اس سے بھی پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ دوسروں کو کیا دیں؟ وَتَكْرِيمُ الضَّيْفِ، مہمانوں کی عزت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آج ہم مہمانوں کی عزت کر رہے ہیں؟ مہمانوں سے تو ہم آج دور بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، نہ ہم ان کو گھر میں جگہ دیتے ہیں، اور نہ اپنے محلے میں جگہ دیتے ہیں، اور نہ مسجدوں میں ہم ان کو جگہ دیتے ہیں۔ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ زمانہ کتنا بہترین زمانہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھ جاتے، پوچھتے کوئی یہاں پر اجنبی تو نہیں ہے، کوئی مہمان تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو ان کے لیے صحابہ سے کہتے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، رہنے سہنے کا انتظام کرو، ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ، ان کے لیے بستر بچھاؤ۔ کیا نبی کی تعلیم تھی؟ اور آج یہ مسجد میں کیوں ٹہل رہا ہے؟ یہ مسجد میں کون آیا ہے؟ ان کو بھگاؤ۔ یہ کیا اخلاق ہے ہمارا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج مسجدوں کا جو ہے وہ کنسپٹ بدل چکا ہے، اس کا پریبھاشا بدل چکا ہے کہ مسجد کا مطلب ہی ایک غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے کہ مسجد کا مطلب صرف نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد چاروں طرف سے بند کر دو، اب کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہاں پر، نماز پڑھو جاؤ چاروں طرف سے بند۔ یہ مسجد ہی ایک اللہ کا ایک ایسا گھر ہے کہ دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کی سہولیت کے لیے، علمی پیاس بجھانے کے لیے، دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا گھر ہے جو 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، تربیت ہے، قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ مسجد عبادت کے لیے بھی ہے، تعلیم کے لیے بھی ہے، درس کے لیے بھی ہے، تدریس کے لیے بھی ہے، دعوت کے لیے بھی ہے، تبلیغ کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے، اجنبی کے لیے بھی ہے، مہمان کے لیے بھی ہے، اور غریب کے لیے بھی ہے، فقیر کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے مشکلات کے حل کرنے کے لیے یہاں پر مسلمانوں کا جمع ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ وَتَكْرِمُ الضَّيْفَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، مسلمان ہو، تو مہمانوں کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، انہیں دکھ نہ دو، پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آپ کے اندر موجود تھی، ان صفات کو اپنانے کی آج ضرورت ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو پریشان حال ہیں، جو حق والے ہیں، ان کا حق دلانے والے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے لوگو اپنے رشتہ داروں کو حق دو جو ان کا حق ہے،
مسکینوں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو مسافر ہے وہ اپنا سبیل ان کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور اسراف نہ کرنا، فضول خرچیاں مت کرنا، اگر تمہارے مال میں سے خرچ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کو لے لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تصل الرحیم۔ رشتہ داری کیا ہوتی ہے، رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ رحم اور رحمان، اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے، اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے رحم۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جو بچے دانی، اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور سب کے لیے ہے، سب کے ساتھ شفقت کرتا ہے، سب کے ساتھ اللہ مہربانی کرتا ہے، سب کو کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جتنے لوگ، جتنی مخلوقات، اس کی رحمت عام ہے۔ تو اسی لیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، قریب کے ہیں یا دور کے ہیں، ان کے ساتھ ہماری شفقت، ہماری نرمی عام ہونی چاہیے، سب کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اسی وقت سے یہ رشتہ داری عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ وہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ الہ العالمین، میری ایک التجا ہے، میری یہ دعا ہے، جو مجھ کو جوڑے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا حسن سلوک کرے، جو مجھے جوڑے، میں اس کو تیری رحمت سے جوڑ دوں گی۔ میرے ساتھ جو جڑ جائے گا، یعنی مجھے جو جوڑے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ دوں گی، اور جو مجھے توڑے گا، میں بھی اللہ کی رحمت سے اس کو توڑ دوں گی، اللہ کی رحمت سے میں اس کو دور کر دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگوں، تم بڑے بے چین ہوتے ہو، ہماری روزی میں آج برکت نہیں ہے، ہماری عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر خوشحالی چاہتے ہو، تو تم صلہ رحمی کرو، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، لمبی ہو جائے، تو بھی تم کو صلہ رحمی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ یہ لفظ جو ہے عام ہے، چاہے اپنے رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، چچا ہو، چچے زاد بھائی ہو، بہن ہو، داماد، کوئی بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو دور کے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، پڑوسی ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی، یہ رحم کا لفظ عام ہے، آپ سب کے ساتھ خیر خواہی صلہ رحمی کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ محمد آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تو رسول ہوں۔ اس نے پوچھا کہ رسول کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام دے کر کے بھیجا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ میں توحید کی دعوت دوں اور بتوں کو توڑوں اور صلہ رحمی کروں، یہ تین چیزوں کی دعوت دے کر کے اور تین چیزوں کا پیغام دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، اتنے میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یعنی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی کے سامنے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے،
उन लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दीजिए, हमारी तरबियत करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी तालीम ये है कि तुम सलाम को फैलाओ, यानी एक दूसरे को सलाम किया करो। उसके बाद फरमाया भूखों को खाना खिलाओ। फिर फरमाया सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। फिर फरमाया उस वक़्त तुम उठ करके नमाज अदा करो जब रात की तन्हाई में सब सो चुके होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर यह तुम कर लोगे तो बहुत ही अच्छा तुमको नुस्खा बता रहा हूं कि तुम सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी एक तालीम है अदब व अखलाक की। आज सलाम का रिवाज बहुत कम हो गया। आप अपने घरों में अपने बच्चों को तालीम दें कि बेटा सलाम किया करो, बड़े को, छोटे को, बुजुर्ग को, ज़ईफ को, उलमा को, आइम्मा को, बेटा सलाम किया करो, सलाम को आम किया करो। ये तालीम देनी चाहिए, तभी हमारे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होगा। आज सलाम कौन करेगा? गरीब करेगा, फकीर करेगा। अमीरों को कहां फुर्सत है सलाम करने की? वो क्यों करेंगे? उनके पास पैसे हैं, माल है, दौलत है, वो थोड़ा ना करेंगे। गरीब करेंगे बेचारे, या जो मदरसे पढ़ रहे होते हैं वो करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सलाम को आम करो। एक साहबी रसूल ने कहा एक काफिर के सामने कि हम तो मरने के बाद भी सलाम करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहा उन्होंने? कि हम तो मरने के बाद भी सलाम करते हैं। मतलब ये हुआ जब हम रात को सोते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूं और जिंदा होता हूं। तो नींद जो है एक तरह की मौत है, इंसान मर जाता है। ये मौत सुगरा है, ये मौत सुगरा है। इंसान मर जाता है, उसके बाद फिर उठता है, उठने के बाद भी लोगों से वो सलाम करता है। उसके बाद भी, यानी हर मरने के बाद, हर नींद के बाद सलाम होता है, सलाम की दुआ होती है। और सहाबा किराम के बारे में तो बहुत सारी तफसीलें मौजूद है। लिहाजा उन्होंने कहा कि सलाम को आम करो और भूखे को खाना खिलाओ। अगर किसी के पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही बड़ा सवाब है, तुम्हारे लिए फजीलत वाली बात है। आज हम किसी को पूछते नहीं हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं होती है। ये एक दूसरे की दुख तकलीफ को हम सामने नहीं रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम दूसरे को क्या पूछेंगे? हम अपने रिश्तेदारों को क्या पूछेंगे? हम अपने दोस्त व अहबाब को क्या पूछेंगे? इधर तो मस्जिद के अंदर इमाम और मुअज्जिन भूखा ईद के दिन सोता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये हमारा हाल है। अल्लाह से डरना चाहिए कि आज हम कर क्या रहे हैं। सिला रहमी कहां चली गई? कौन है बाप, कौन है माँ, कौन है बहन, कौन है दामाद, कौन है बड़ा, कौन है छोटा, कौन है उलमाए दीन? आज किसी की कोई परवाह नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लिहाजा अल्लाह के नबी की जो सिफात हैं, क्वालिटियां हैं, उनको अपनाने की आज जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। तो कहने का मतलब यह है कि सिला रहमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से क्या करते थे। देखिए, जंगे हुनैन का मौका है, कुरान करीम में इसका जिक्र है। क्या फरमाया? लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शय्यन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा। जंग हुनैन का मौका है, मक्का फतह हो चुका है, लेकिन सारे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मक्का और ताइफ के दरमियान दो कबीले ऐसे थे, कबीला बनु सकीफ और कबीला बनु हवाजिन। ये दो कबीले के लोग इस्लाम नहीं लाए थे, दो कबीले के लोग इस्लाम नहीं लाए थे। इन्होंने सोचा कि अगर हमने मोहम्मद को नहीं रोका तो ये मोहम्मद का इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैलता चला जाएगा और हम तो नाकाम हो जाएंगे।
لہذا انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور جنگ کی تیاری کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم محمد پر حملہ کر دیں گے اور محمد کے ساتھیوں پر حملہ کر دیں گے، اس طریقے پر ہم اسلام پر غالب آ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے بڑی زور شور سے تیاریاں شروع کر دی۔ ایک صحابی رسول نے معائنہ کیا اور آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دونوں قبیلے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو تم بھی تیاری کرو، اپنا تو دفاع کرنا ہے، اپنا تو بچاؤ کرنا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 لشکر کو تیار کیا لڑنے کے لیے۔ لہذا وہاں پر پہنچے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر، تکبر اور گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہاں پر جا کر کے صحابہ سوچنے لگے اور کہنے لگے ہم نے تو بدر کی جنگ لڑی ہے، جنگ احد، اس سے پہلے کتنی جنگیں گزر چکی ہے، ہماری تعداد تو بڑی کم تھی پھر بھی ہم فتح یاب ہوئے، آج تو ہماری تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور منٹوں میں ہم تو اس کو صاف کر دیں گے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی۔ لڑائی چالو ہوتی ہے، صحابہ کرام میدان میں ہیں، ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، کافر تلوار لے کر کے مجمع میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ غیر مسلم بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے لڑائی کر رہے تھے، وہ بھاگ گئے۔ لیکن جب تیروں کی بارش دیکھی تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، ادھر ادھر بکھرنے لگے، ان کے پیر اکھڑ گئے، صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کی بہادری پر قربان چلے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تلوار لے کر کے کفار مکہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یہ لوگوں، نبی کو چھوڑ کر کے تم کہاں جا رہے ہو، کہاں تم بھاگ گئے، دوبارہ تم واپس آؤ۔ اس کے بعد دوبارہ وہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر پوری محنت کے ساتھ لڑنے کی تیاری کی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے حبیب میدان جنگ کے اندر اکیلے تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کی مدد آئی اور فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی مدد کی اور مسلمانوں کی مدد کی اور آسمان سے فرشتے بھیجے، آسمانوں سے وہ فرشتوں کا نزول ہوا اور وہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر کے ان کو تحقیق کیا، انہیں شکست دی اور آخر کار مسلمان فتح ہوئے، کامیاب ہوئے۔ بہت سارے کو قتل کیا گیا اور بہت سارے کو قیدی بنا کر کے مسلمان لائے، کافروں کو قیدی بنا لیا۔ اب بنو ثقیف اور بنو حوازن میں یہ کھلبلی پیدا ہو گئی کہ ہمارے قیدی جو چلے گئے، محمد کے ساتھی جو پکڑ کر لے گئے، ہم انہیں کیسے چھڑائیں۔ لہذا ان قیدیوں کے تعلق سے تین ہی آپشن تھے، یا تو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، یا تو ساروں کو قتل کر دیا جائے، یا تو پھر انہیں غلام بنا لیا جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کچھ مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لہذا جب اعلان ہوا کہ فدیہ دو اور اپنے قیدیوں کو لے جاؤ، بنو ثقیف اور حوازن میں جب یہ بات پہنچی، اب وہ فدیہ کے لیے تیاری شروع کر دی، چندہ کرنے لگے گھر گھر میں کہ چلو فدیہ کا مال جمع کرو، محمد کو دیں گے اور قیدیوں کو چھڑا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ اتنے میں مال جمع کرتے کرتے حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ شیما یہ کون تھی؟ یہ وہی شیما تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔
جن کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، جن کی انگلی پکڑ کر کے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، یہ وہی شیما ہے جو بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے، جس بی بی حلیمہ کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، یہ انہی کی بیٹی شیما یعنی اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی۔ ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ مال دے دو، کیونکہ اسی قبیلے سے تھی یہ شیما، وہ کہنے لگی کہ کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا محمد نے ہمارے قیدیوں کو پکڑ لیا، ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا، ہم فدیہ دے کر کے چھڑا کر کے لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محمد، جب محمد کا لفظ اس نے سنا تو کہا کہ وہ محمد کی شکل اور محمد کا چہرہ مجھے دکھاؤ، مجھے تو لے چلو محمد کے پاس۔ لہذا شیما کو وہ لوگ لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جس وقت پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ 2-3 آدمی موجود تھے۔ جب شیما پہنچی وہاں پر تو وہ کہنے لگی کہ محمد سے مجھے ملاقات کرنے کی اجازت دو۔ وہاں پر روک لیا گیا کہ نہیں، ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اس پر تو کہا صحابہ سے، یہ میرے صحابہ، ان کو آنے دو، میرے پاس آنے دو۔ حضرت شیما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ محمد، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، جو قیدی آپ پکڑ کر کے لائے ہیں ان کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بہن کی جو بات سنی اور اپنی بہن کا جو چہرہ دیکھا اٹھ گئے اور اپنے گلے میں لگا لیا، اور گلے میں لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ میری بہن، میں کافی دنوں سے تمہاں سے ملاقات نہیں ہو پائی، آج پہلی فرصت ہے تم سے ملاقات کرنے کی، آؤ بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے اپنی رضائی بہن کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی اور اپنی چادر کے اوپر اپنی بہن کو بٹھایا۔ اے لوگو، تم تو اپنی سگی بہن کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتے ہو، اپنے سگی بہن کو تم ستاتے ہو، ان کو دکھ دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اپنے گھر میں تم نہیں بلاتے ہو، ان کا گھر میں آنا تمہارے لیے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما کو ان کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کے نبی حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے گلے مل رہے ہیں اور اپنی چادر بچھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھا رہے ہیں۔ حضرت شیما کہنے لگی، یہ محمد، میں ایک ریکویسٹ لے کر کے آئی ہوں، بتاؤ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ قیدی بنا کر کے لائے، ان کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئی ہوں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی دیکھو، بہن ہونے کے ناطے کہ ان کی بہن ان کے پاس چل کر کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے کہنے لگتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ، اس سے پہلے میں نے جو کام کیا، میں نے تم سے مشورہ کیا، میں نے تم سے بات کی، تم سے مشورہ کیا، جنگ بدر کے موقع پر تم سے مشورہ کیا، جنگ احد کے موقع پر میں نے تم سے مشورہ کیا، اور جنگ موتا کے موقع پر تم سے میں نے مشورہ کیا، بغیر مشورہ کے میں نے کام نہیں کیا۔ یہ میرے صحابہ، لیکن آج میری بہن میرے پاس آئی ہوئی ہے ریکویسٹ لے کر کے، آج میں تم سے مشورہ نہیں کروں گا۔ یہ میرے صحابہ، میری اجازت ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جتنے قیدی ہے بغیر فدیہ لیے ان کو چھوڑ دو، رہا کر دو، اپنی بہن کے ساتھ جانے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے صلہ رحمی اپنی بہن کے ساتھ۔ اپنی بہن آئی، رضائی بہن آئی، بھی سگی بہن نہیں تھی، ان کی بات مان کر کے سارے قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کی اجازت دی، حکم دیا کہ ان کو بغیر فدیہ لے کر کے چھوڑ دو۔ اس سے بڑھ کر صلہ رحمی کیا ہو سکتی ہے؟ آج صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو دکھ اور تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع،
قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچاتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر یوں فرمایا لا ينزل اللہ تبارک و تعالی الرحمت علی قوم فیہا قاطع الرحم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا، اس جماعت کے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا، اس گھر کے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا جس کے اندر کوئی قاطع رحم ہو، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ان کو مصیبت میں ڈالنے والا ہو، اس کے اندر یعنی اس گھر میں، اس جماعت میں، اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی سکینت اور رحمت نازل نہیں کرتا۔ تو یہ رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے، صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ایک دوسرے کے دکھ و درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھی، جو صفات موجود تھی، ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر ایمان اسلام کے ساتھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، یا الہ العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، یا الہ العالمین پوری امت محمدیہ کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہماری نصرت فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم أكبر۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔